اپنی زندگی کی کہانی کا ہدایت کار اب خود بنے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اکثر لوگ اپنی زندگی کے فلمی سفر میں محض ناظرین کی حیثیت سے رہتے ہیں؟ دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی کامیابیوں سے حسد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کی طرح ہو جاتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو کسی معاون کردار کے لیے نہیں بلکہ مرکزی کردار، مصنف اور ہدایت کار بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج میں ایک آسان سا فارمولہ بتاؤں گا جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، بشرطے کہ آپ اسے استعمال کرنے کی ہمت کریں۔ کیا آپ تیار ہیں کہ بس زندگی دیکھنے سے آگے بڑھ کر اسے خود تخلیق کرنا شروع کریں؟ یہ فارمولہ ایک کائنات کے قانون پر مبنی ہے، جو آپ اپنے ذہن میں بوئیں گے وہی کائنات آپ کو دے گی۔ یہ بات تو آسان لگتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کر کے خوف، ہچکچاہٹ اور اطاعت کے دائرے میں پھنسے رہتے ہیں۔ چلیں آج ہی اسے بدلتے ہیں۔ یہاں 4 اصول ہیں جو آپ کو اپنی زندگی کا کنٹرول دیں گے۔ ہر ایک اصول ایک سیڑھی کی مانند ہے جو آپ کو آپ کی مستحق کامیابی تک پہنچائے گی۔ کیا آپ کبھی ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے آپ لامحدود سمندر میں بہہ رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے؟ کیا آپ دوسروں کو بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، پروموشن، نیا گھر، غیر معمولی سفر، اور سوچتے ہیں کہ میں کیوں نہیں؟ کیا دوسروں کو معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن مجھے نہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اپنی خواہشات کا کوئی واضح تصور نہیں ہوتا۔ وہ معمول کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی پسند کی عادتوں کی قید میں، بڑے خواب دیکھنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں اندر سے لگتا ہے کہ وہ اس کے قابل نہیں ہیں یا ان کے خواب وہ ناممکن ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آج ہی آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ کامیابی کی کلید یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ بالکل کیا چاہتے ہیں، ایک خاص اور طاقتور فیصلہ۔ اور یہ صرف زیادہ پیسے یا خوش رہنے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اتنا واضح ہونا ہوگا کہ آپ کا دماغ اس خواہش کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رکھے۔ میں نے یہ تبدیلی اپنے ایک دوست فل کے ساتھ دیکھی۔ اس کا خواب ایک آسکر جیتنے کا تھا۔ یہ کوئی معمولی خواہش نہیں تھی، وہ اس ٹرافی کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرنا، سامعین کی تالیوں کی آواز سننا، اپنا نام روشن دیکھنا چاہتا تھا۔ جب اس نے مجھے یہ بتایا تو میں نے تجویز کی، فل اپنی ایک تصویر لے لو، ہر ہاتھ میں ایک آسکر رکھ دو۔ اگر ضرورت ہو تو فوٹوشاپ استعمال کرو اور اس تصویر کو روزانہ دیکھتے رہو۔ اسے اپنے ذہن میں اتار لو۔ اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں اس نے مجھے ایک تصویر بھیجی جس میں وہ 2 آسکر تھامے ہوئے تھا، اور اس کی مسکراہٹ سے یہ ظاہر تھا کہ یہ میرا ہے۔ اس نے یہ تصویر اپنی جیب میں رکھ لی اور روزانہ کئی بار دیکھا، اور پھر ایک جادو شروع ہو گیا۔ وہ صحیح لوگوں، صحیح منصوبوں اور صحیح مواقع کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے واضح تھا کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ وہ نہ صرف خواب دیکھتا تھا بلکہ اسے اتنی تفصیل سے تصور کرتا تھا جیسے وہ حقیقت ہو۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ مخصوص مقاصد لکھتے ہیں، ان کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے امکانات ان لوگوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوتے ہیں جو صرف کچھ چاہتے ہیں۔ فل اس کی زندہ مثال ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آسان سوال نہیں ہے۔ بچپن سے ہمیں دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت دی گئی ہے۔ یہ پڑھو، اس کام میں لگو، عملی رہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے آپ کو کہاں تک پہنچایا؟ کیا آپ نے اپنے خوابوں کو اس لیے ملتوی کر دیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے؟ شاید اپنا ناکامی، تنقید اور بڑا خواب دیکھنے کی وجہ سے پاگل سمجھے جانے سے ڈرتے ہیں۔ میں خود بھی اس جگہ سے گزرا ہوں۔ 20 کی دہائی میں مجھے کوئی واضح مقصد نہیں تھا۔ میں ایسی نوکری میں کام کرتا تھا جس میں منٹ گنتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ میری زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ پھر ایک دن کسی نے مجھ سے پوچھا، آپ اصل میں کیا چاہتے ہیں؟ میں نے رک کر سوچا اور لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے لکھا کہ میں آزادی چاہتا ہوں، لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہوں، ایسی جگہ رہنا چاہتا ہوں جہاں میں روزانہ خوش رہوں۔ میں نے تفصیل سے لکھا، ایک ایسا گھر جہاں میرا اپنا اسٹوڈیو ہو، ایک ایسا طرز زندگی جو مجھے سفر کرنے اور دنیا کو تبدیل کرنے کی اجازت دے۔ اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اپنی خواہشات کو لکھنے سے مجھے وضاحت ملی، اور اس وضاحت سے مجھے ہمت ملی۔ آج میں بالکل ویسی ہی زندگی گزار رہا ہوں، اور جب بھی میں اپنے اسٹوڈیو میں جاتا ہوں تو ایک غیر معمولی خوشی محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ یہ کیسے کرتے ہیں؟ ابھی ایک نوٹ بک لیں،
جی ہاں، اگر ضرورت ہو تو یہ ویڈیو روک دیں اور لکھیں، میں اب اتنا خوش اور شکر گزار ہوں کہ اسے کسی مخصوص چیز سے پوریں او زیادہ پیسے چاہیے او نہ لکھیں میں اتنا خوش اور شکر گزار ہوں کہ میں اپنا گھر بیٹھے اپنی مشاورتی کمپنی سے مہینے کے 10,000 روپے کماتا ہوں، ایسے گاہکوں کے ساتھ کام کرتا ہوں جو میرے کام کی قدر کرتے ہیں۔ شاید میں اتنا خوش اور شکر گزار ہوں کہ میں سمندر کے کنارے ایک گھر میں رہتا ہوں جس کی بالکونی میں طلوع آفتاب دیکھتے ہوئے کافی پیتا ہوں۔ جتنی زیادہ تفصیل ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ کیونکہ آپ کا ذہن زیر شعور زرخیز زمین کی طرح ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا بو رہے ہیں بلکہ بالکل وہی آگاہ دیتا ہے جو آپ نے بویا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے مقاصد کو تفصیل سے تصور کرتے ہیں ان کے دماغ میں وہ علاقے فعال ہوتے ہیں جو تحریک اور عمل سے منسلک ہوتے ہیں، جس سے کامیابی کے امکانات 30% بڑھ جاتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کے لیے ایک عملی مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ اپنی مالی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا؟ زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں کسی معجزے صحیح لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چھوٹا شروع کریں۔ لکھیں، میں اتنا خوش اور شکر گزار ہوں کہ میں مہینے کے 500 روپے بچاتا ہوں اور ایک ایسی تربیت میں سرمایہ کاری کرتا ہوں جو مجھے بہتر نوکری کے لیے اہل بنائے گی۔ اسے تصور کریں۔ خود کو آرام سے اپنی ادائیگیاں کرتے ہوئے دیکھیں، اپنے آپ پر فخر کریں۔ یہ کام روزانہ کریں۔ میرے ایک گاہک نے بالکل یہی کیا۔ وہ ایک پریشان کن نوکری چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے لکھا کہ وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے فری لانس پیشہ ور کے طور پر مہینے کے 8,000 روپے کمائے گا۔ اس نے اسے تصور کیا، سستی آن لائن تربیت کی اور 6 مہینوں میں وہ اپنی پرانی نوکری سے زیادہ کما رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے ایک غیر متوقع آزادی ملی، جیسے اس نے ایک ایسا دروازہ کھولا ہو جو ہمیشہ سے وہاں تھا۔ اب آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے خوابوں کو لکھنے سے آپ کو احمقانہ لگتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عملی نہیں ہے؟ شاید آپ سوچتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو کسی آسان چیز سے شروع کریں۔ خود سے پوچھیں، مجھے کل صبح کیا جوش دلائے گا؟ شاید یہ آپ کے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہو یا کسی ایسی چیز پر کام کرنا ہو جس سے آپ کو پیار ہو۔ اسے لکھیں۔ اور یہ ایک چیلنج ہے، 30 دن تک اپنے مقصد کو روزانہ لکھتے رہیں، موجودہ زمانے میں جیسے وہ پہلے سے ہی حقیقت ہو۔ زور سے پڑھیں، اس احساس کو محسوس کریں جیسے آپ نے اسے پہلے ہی حاصل کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک نئی کار چاہتے ہیں تو لکھیں، میں اتنا خوش اور شکر گزار ہوں کہ میں ایک سرخ رنگ کی کار چلا رہا ہوں جس کی سیٹیں چمڑے کی ہیں اور میں کھلے آسمان کے نیچے سڑک پر سفر کر رہا ہوں۔ ہر تفصیل کو تصور کریں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مسلسل تصور کرنے سے آپ کا اعتماد 25% بڑھ سکتا ہے اور آپ کو عمل کرنے کی تحریک مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جادو بے معنی بات ہی ہے تو اپرا ونفری جیسی شخصیت کے بارے میں سوچیں۔ اپرا ونفری جو آج ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے وہ ایک نوجوان تھی جو دنیا کو متاثر کرنے کا خواب دیکھتی تھی۔ وہ اپنے مقاصد کو لکھتی تھی، اپنے انٹرویو پروگرام کو تصور کرتی تھی، کامیابی کو اپنے ذہن میں محسوس کرتی تھی اس سے پہلے کہ وہ حقیقت میں ہو۔ آج وہ ایک عالمی شخصیت ہے۔ دوسری جانب مائک ٹائسن جیسے لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کے پاس بہت صلاحیت تھی لیکن انہوں نے اپنا سرمایہ اس لیے کھو دیا کیونکہ انہیں یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کیا رکھنا بنانا چاہتے ہیں۔ واضح مقصد کے بغیر بڑی سے بڑی صلاحیتیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ آپ کے پاس یہ طاقت ہے۔ چاہے آپ مقروض ہوں، بے روزگار ہوں یا صرف ناخوش ہوں، فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تفصیل سے لکھیں، اسے محسوس کریں جیسے وہ حقیقت ہو۔ آپ کا دماغ ایک GPS کی طرح ہے، صحیح منزل بتائیں اور وہ آپ کو وہاں لے جائے گا۔ اب بتائیں کہ آپ آج کیا لکھیں گے؟ آپ کس خواب کو حقیقت میں بدلیں گے؟ دنیا میں معاشی بحران تو چل رہا ہے، اخبارات میں مہنگائی اور بے روزگاری کی خبریں ہی خبریں ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی خوشحالی کا دارومدار آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے؟ حکومت، مارکیٹ یا آپ کے مالک کا آپ کی زندگی پر اتنا اثر نہیں جتنا آپ کے اپنے خیالات کا۔ یہ کوئی محض حوصلہ افزائی نہیں بلکہ ایک بنیادی حقیقت ہے۔ آپ کے عقائد اور توجہ آپ کی حقیقت کو تشکیل دیتی ہے۔ میں نے ایک نوجوان اسکٹ کو مانچسٹر میں دیکھا، ایک عام سا لڑکا، کوئی خاص تعلقات، پیسے، آمرات نہیں، لیکن اس میں اپنی صلاحیتوں پر پورا یقین تھا۔
اس نے اپنی ٹیکنالوجی کی مہارت کو نکھارا، میرے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور آج وہ صرف ایک موبائل فون سے کیمرے اور پورے نشریاتی نظام کو جادو کی طرح چلاتا ہے۔ اس نے اپنی قسمت خود بنائی، اپنا ٹیلنٹ ایک کامیاب کیریئر میں بدل دیا۔ اس کی کامیابی دیکھ کر دل میں ایک خوشی سی موجزن ہوتی ہے، کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسکپ نے معیشت کے بہتر ہونے کسی کے دروازے کھولنے کا انتظار نہیں کیا، اس نے خود اپنے دروازے کھول لیے۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ بحران کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ زیادہ پیسوں وقت صحیح لوگوں سے ملنے کا خیال ذہن میں رکھتے ہیں؟ شکاگو یونیورسٹی کی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ جو مواقع پیدا کرنے پر یقین رکھتے ہیں، مالی بحران کے دوران بھی اپنی آمدنی میں 50% اضافہ کرنے کے امکانات زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن صرف موجود چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک باغ کی طرح ہے، اب جو بوگے وہی کاٹیں گے، خواہ وہ کامیابی ہو یا خوشحالی۔ تو پھر خوف کی کاشت کیوں کریں؟ خبریں دوسروں کے خیالات آپ کے خوابوں کو کیوں محدود کرنے دیں؟ آپ اپنی مالی حالت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، یہ بہت سے لوگوں کی سب سے بڑی فکر ہے، لیکن پیسے کی کمی، بلز کی پریشانی اور گھر سفر کرنے کے خواب دور نظر آتے ہیں۔ تو اپنی خوشحالی خود کیسے بنائیں؟ چھوٹی شروعات کریں لیکن مقصد کے ساتھ۔ مثلاً اپنے شوق کو اضافی آمدنی میں تبدیل کریں۔ کھانا پکانے کا شوق ہے؟ اپنے محلے میں لنچ باکس بیچنا شروع کریں، سوشل میڈیا سے مفت اشتہار دیجیے۔ میں نے ایک خاتون کو جانتا ہوں جس نے یوں ہی شروع کیا تھا، دوستوں کے لیے کیک بنا کر۔ اس نے واٹس ایپ سے آرڈر لیے اور 1 سال میں اس کا کاروبار اتنا منافع بخش ہو گیا کہ اس کی تمام ضروریات پوری ہو گئیں اور اس کے پاس سرمایہ کاری کے لیے بھی پیسے بچ گئے۔ وہ بتاتی تھی کہ اسے بے پناہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس نے دنیا کے ناممکن کے لیبل کو نظر انداز کر کے اپنی مالی استحکام خود پیدا کیا۔ ایلون مسک کو دیکھیں، ایک نوجوان جس کے پاس بڑے بڑے آئیڈیاز تھے لیکن کوئی کنیکشنز، ہالی ووڈ سے کوئی تعلق، بینک میں لاکھوں نہیں تھے، لیکن اس کا یقین تھا کہ وہ ایسی کمپنیاں بنا سکتا ہے جو دنیا کو بدل دیں گی۔ اس نے بحرانوں اور تنقید کو نظر انداز کیا اور ٹیسلا اور سپیس ایکس کو صفر سے بنا دیا۔ اس کی دولت مارکیٹ پر نہیں، اس کے ویژن پر منحصر تھی۔ دوسری جانب نکولاس کیج لاکھوں کمایا لیکن مالی منصوبہ بندی نہ کرنے کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا۔ واضح ویژن کے بغیر بڑی سے بڑی دولت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اپنا مالی استحکام خود بنائیں، مارکیٹ کے رجحانات پر انحصار نہ کریں۔ اب کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو مہنگے ڈگری سالوں کے تجربے کی ضرورت ہے؟ آپ سوچتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، میں تو بس جی رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ پوچھنے دیجئے، آپ سوشل میڈیا پر سیریز دیکھنے میں کتنے گھنٹے گزارتے ہیں؟ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ روزانہ صرف 1 گھنٹہ اپنی ذات کی ترقی کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ 6 ماہ میں اپنی زندگی سے 25% زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیلنج ہے، اگلے 30 دنوں میں روزانہ 30 منٹ اپنی خوشحالی کے لیے نکالیں۔ نئی مہارت سیکھیں، جیسے آن لائن سیلز، غیر ضروری اخراجات کم کر کے اپنی منزل کے قریب پہنچنے کے لیے سرمایہ کاری کریں۔ اگر آپ کا کاروبار شروع کرنے کا خواب ہے تو ان 30 منٹ میں ایسی پلیٹ فارمز کی تحقیق کریں جہاں بغیر کسی سرمایہ کاری کے شروع کر سکتے ہیں۔ نتیجے کی تصور کریں، آپ کسٹمر کے پیغامات موصول کر رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو رہے ہیں، آزادی محسوس کر رہے ہیں۔ جب میں نے شروع کیا تو میرے پاس صرف ایک خیال اور بہت سی ہمت تھی۔ میں قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، پریشان، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ایک مختلف زندگی چاہیے جہاں میں تخلیق کر سکوں، لوگوں کو متاثر کر سکوں اور آزادی سے جی سکوں۔ میں نے اپنی توجہ ان چیزوں پر مرکوز کی جو میں کنٹرول کر سکتا تھا، میرا ذہن، میرے اعمال۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک اسٹوڈیو بنا لیا، کیمرے لگا لیے تاکہ میں دنیا سے بات کر سکوں۔ جب بھی میں یہ کیمرے آن کرتا ہوں مجھے بے حد شکر گزار محسوس ہوتا ہے، جیسے میں نے اپنا ایک الگ ہی یونیورس بنا لیا ہو۔ اور سب سے اچھی بات، آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ چاہے دنیا میں بحران ہو، سود کی شرح زیادہ ہو یا خبریں مایوس کن ہوں، آپ کی خوشحالی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بتائیں آپ آج کیا بوئیں گے؟ کون سی زندگی بنائیں گے؟ آپ کا ذہن آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب آپ اپنے مقاصد طے کرتے ہیں، قابو میں لیتے ہیں، صحیح فریکوئنسی پر ڈھلتے ہیں
اور اپنی خوشحالی خود بناتے ہیں تو کائنات آپ کی مدد کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ خوف شکوک بیرونی دنیا کو اپنی کہانی نہ بتانے دیں۔ آپ اپنی فلم کے ہدایتکار، مصنف اور ہیرو ہیں۔ اس خیال کو قبول کریں، اپنے دماغ میں بٹھائیں اور آج ہی عمل کرنا شروع کریں۔ آپ کی سکرین پر ایک نیا ویڈیو ہے جو آپ کو ایک نئے سطح پر لے جائے گا، آپ کو آج سے بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔ یہاں تک میرے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔